دیکھو یہاں مجھے بہت سارے ماشاءاللہ انڈین بھی ملے ہیں، اور دنیا میں اور بھی کئی جگہوں پر میں گیا ہوں، وہاں انڈین ملتے ہیں ماشاءاللہ. سب پاکستانی عوام سے محبت کرتے ہیں، انڈیا کے چاہے ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں. میجورٹی پاکستانیوں سے نفرت نہیں کرتی، یعنی پاکستانی عوام سے، اور نہ ہی پاکستان کی عوام انڈیا کے ہندوؤں سے یا وہاں کے مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے. عوام کا جو میں نے سروے کیا ہے وہ یہی تاثر ہے. اتنی عزت ملتی ہے یہاں پہ. ہانگ کانگ گیا تھا، وہاں پر اتنے، بینکاک میں یا ادھر آپ کے عمان میں یا یو اے ای میں جتنے ماشاءاللہ انڈین مسلمان ہیں، ایسے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ان کی دلوں میں یہ فرق ہی نہیں ہے کہ انڈیا کا یا پاکستان کا. تو ان دونوں ملکوں کی عوام میں چند لوگوں کو چھوڑ کر، وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں فتنہ، میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں تجارتی روابط رہیں. ہمارا کلچر ایک ہے، ہماری تہذیب ایک ہے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا جو ٹویٹ ہے، وہ ٹویٹ پہ جو انہوں نے پیغام دیا وہ ہم نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، بڑا زبردست. انہوں نے پاکستان آرمی کو بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ ہماری آرمی نے اس موقع پر، اور ہماری حکومت نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس موقع پر بڑی بردباری سے کام لیا. جذباتی بیان نہیں دیے کہ ہم آ رہے ہیں بس ہم تو لڑنا چاہتے ہیں، ہم تو بس تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ایسا نہیں. انہوں نے بڑی تمیز سے بات کی، بھائی ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو ہم پھر بڑی تمیز سے لڑنے والے لوگ ہیں. اور اس تمیز کا منہ بولتا ثبوت پیش کیا انہوں نے. 2 طیارے ماشاءاللہ گرا دیے. تو میں ایک بات سب حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، جو احادیث میں ہمیں کیا ملتا ہے جنگوں کے بارے میں. صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تتمنوا لقاء العدو. اللہ کرے یہ بات کسی طرح نریندر مودی کے کان تک پہنچ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تتمنوا لقاء العدو. صحیح حدیث ہے. فرمایا دشمن سے لڑائی کی تمنا مت کرو، دشمن سے لڑائی کی تمنا مت کرو. تو ہم نبی کا یہ پیغام نریندر مودی تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ لوگ ہیں جو لڑائی کی تمنا نہیں رکھتے. ہم امن کے خوگر ہیں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالنے کے لیے صلح حدیبیہ میں کیسی ان کی سخت شرائط کو بھی تسلیم کیا، اس لیے کہ ہم جو ہے وہ اصل امن پسند لوگ ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. لا تتمنوا لقاء العدو. نبی نے فرمایا دشمن سے ملاقات کی یعنی لڑائی کی تمنا مت کرو. لیکن آگے فرمایا اگر مسلط ہو جائے جنگ تو پھر کیا ہونا چاہیے، فَإِذَا لَقِيتُمْ. اگر جنگ سے تمہارا واسطہ پڑ جائے، فَاصْبِرُوا. صبر کرو. اور آگے جو نبی نے الفاظ کہے ہیں وہ تو ایسے مزیدار ہیں کہ بہت ہی مزہ آتا ہے وہ الفاظ پڑھتے ہوئے بھی اور نقل کرتے ہوئے بھی اور لوگوں کو سناتے ہوئے بھی. آگے نبی نے الفاظ جو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. یقین کر لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. آہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا مت کیا کرو، لیکن اگر کوئی تم سے لڑنا چاہ رہا ہے اور وہ باز نہیں آ رہا اور وہ تمیز سے مذاکرات کی میز پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ یقین کر لو جنت اللہ نے تلواروں کی جھنکار میں رکھی ہے. تو میں بڑا خوش ہوا کہ یہاں ہم نے پاکستانیوں کے جذبات دیکھے. جب ہمیں پتہ چلا یہاں پاکستانیوں کو کہ جنگ ہو رہی ہے اور انڈیا نہیں مان رہا، شرافت سے سمجھ میں، انڈیا سے مراد نریندر مودی ہے. وہاں کی عوام تو میں نے بتایا کہ جنگ نہیں چاہتی ہے اور وہ بہر قیمت جنگ ہی چاہتا ہے. تو یہاں میں نے ساتھیوں کے جذبات دیکھے. یا قاری صاحب ملے، انہوں نے کہا یار بس میں جا رہا ہوں پاکستان اور بارڈر پہ جاؤں گا، کیونکہ ان کے جذبات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں یار ڈبو کے کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو جنگ لڑنے میں مزہ ہے، یعنی وہ جنگ جو لازمی مسلط کی جائے. تو جس قوم کو ڈبو کے کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو لڑائی میں آتا ہے، تو اس قوم سے دنیا کی کوئی طاقت جیت نہیں سکتی. ہم لڑتے ہیں جنت کے لیے اور وہ لڑتے ہیں زندہ رہنے کے لیے. تو دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو میں نے یہاں پاکستانی عوام میں جذبات دیکھے کہ ماشاءاللہ ہر ایک تیار ہے. وہ کہہ رہے یار عمان چھوڑ کے ہم جائیں گے اپنے ملک. ان کو یہ ڈر ہے کہ یار یہ فلائٹیں بند ہو گئیں کہ ہم یہیں باؤنڈ نہ ہو کے رہ جائیں. تو وہاں ہمارے پاکستانی جو آرمی کے جوان، ایئر فورس کے اور جو ہمارے دوسرے جوان ہیں نیوی کے، وہ لڑ رہے ہوں گے. ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں، یہ مزہ نہیں آئے گا. تو وہ سب کے یہی جذبات ہیں کہ ہم بھی جائیں گے اور بارڈر پہ جا کے لڑیں گے. اور ہمارے پاس جوان ہول سیل کے حساب سے ہیں، کیونکہ ہمارے الحمدللہ بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جوانوں کا ریشو بوڑھوں اور عورتوں اور بچوں کے ریشو سے زیادہ ہے. تو اس گروتھ ریشو کی وجہ سے ہمارے پاس جوان ہول سیل کے حساب سے ہیں. اور اس میں جو برسر روزگار ہیں ان کے جب یہ جذبات ہیں تو سوچو بے روزگاروں کے کیا جذبات ہوں گے. صحیح ہے نا. جو برسر روزگار ہیں وہ ان کا یہ جذبہ ہے کہ ہم بارڈر پہ پہنچ کے لڑیں. تو سوچو کہ جو بیچارے بے روزگار گھوم رہے ہیں پاکستان میں اور ان کی بھی بڑی تعداد ہے، وہ تو پھر تلاش کر رہے ہیں یار کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو چلو فری پھوکڑ میں اگر جنت مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے نا. ان کو تو گھر میں بھی تانے ملتے ہیں، کم بخت ہو کچھ کما کے لاؤ نہ. ان کی بیویاں بھی تانے دیتی ہیں، بچے بھی کہتے ہیں ابا پڑے رہتے ہو یہاں پہ. تو وہ تو تلاش میں بھائی جنگ چھڑے اور ہم جائیں اور جنت تو کم از کم حاصل کریں نا.
تو ہم جنگ کے خواہش مند نہیں ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو. ہمارے نبی نے جنگ کی تمنا سے ہمیں منع کیا, لیکن نبی نے بتایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, جنت اللہ نے تلواروں کی چھاؤں میں رکھی ہے. تو ہم لڑتے ہیں مرنے کے لیے اور وہ زندہ رہنے کے لیے لڑتے ہیں. تو دونوں کی جنگوں میں بڑا فرق ہے, اور یہ بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے. میں آخری بات جو کر کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے انڈیا پاکستان کی جنگ چھڑی, اللہ نہ کرے, ہم نہیں چاہتے کہ چھڑے. دونوں ملکوں کی عوام ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے, دونوں اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھو صرف پاکستانی افواج نہیں لڑیں گی. پاکستان میں جتنے جوان ہیں وہ تو پہنچ جائیں گے, اور بوڑھوں کا بھی وہی جذبہ ہوگا جو جوانوں کا ہوتا ہے. تو یہ پھر یہ نہ سمجھیں کہ اتنے لاکھ آرمی سے کون لڑے گا, اتنی عوام سے کون لڑے گا. آپ یہ سمجھ لیں ہمارے یہاں تو پھر یہ تو جنونی, اس ایسے موقع پہ ہم جنونی بن جاتے ہیں. ویسے ہم جنونی نہیں ہیں, ہم اعتدال کی بات کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات جیسے اچھے ہوں, تجارت کو فروغ ہو, اور دونوں ملکوں کی عوام ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کرتی رہے جیسے کر رہی ہے. لیکن اللہ نہ کرے اگر جنگ چھڑی ہے تو پھر وہ, میں نے آپ کو دوبارہ بتا دوں, خدا کی قسم ڈبو کے کھانے کا وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں لڑنے کا مزہ ہے. وما Welcome to QuranRecites.com, where there are lectures of renowned Islamic scholars, nasheed in English, Arabic and in Urdu, Quranic recitation with translation, Islamic videos and much more.